علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے، علی علی۔ ایک اور دعائی نسخہ آپ کو بتاؤں، کاشف الغطا تاب ہے فردوس الاعلیٰ، یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ مثلا ایک انسان ایک نظر کرتا ہے کہ اگر یہ میری نظر پوری ہوگی مثلا میں پوری سورہ بقرہ پڑھوں گا، لیکن اگر وہ سورہ بقرہ کی 20 آیتیں پڑھے، 30 آیتیں پڑھیں، کیا نظر پوری ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جب تک آپ عمل کو کمپلیٹ نہ کریں تب تک آپ کو فائدہ نہیں ملتا۔ وضو آدھا کریں گے قبول نہیں، نماز آدھی پڑھیں گے قبول نہیں۔ چیزیں فائدہ تب دیتی ہیں جب انسان کمپلیٹلی ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ سامراء میں وبا آئی، اتنی وبا کہ روز جنازے آتے تھے۔ وہاں پر انہوں نے شیعہ عالم نے شیعوں کو ایک نسخہ دیا اور فرماتے اس نسخے پر عمل کرنے کے بعد غیر شیعوں کے جنازے تو آتے تھے پر شیعوں کے جنازے نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ شیعہ مدارس کے طلباء ان کے نماز جنازہ پڑھانے جاتے، جنازے اتنے تھے ان کے اپنے مولوی کم پڑ گئے تھے کہ شیعہ علماء جاتے تھے۔ وہ نسخہ یہی تھا، زیارت عاشوراء کا نسخہ۔ لیکن جب پورا کرو گے، پورا نسخہ میں نے ان کتاب سے نکالا، فرماتے پورا نسخہ یہ ہے کہ ایک زیارت ہے مطلقہ مولا امیر المومنین کی، یہ چھٹی امام مولا امیر المومنین کی مطلقہ چھٹی دعا، یہ زیارت پڑھے، اس کے پڑھنے کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے، اور یہ 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر زیارت عاشوراء پڑھے، لیکن وہ زیارت عاشوراء جس میں 100 سلام ہیں اور 100 لعنتیں ہیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد دعائے القمہ پڑھے، اوپر مطلقہ نیچے القمہ پڑھے۔ اور یہ تو افریقہ کے ایک مومن نے مجھے بتایا کہ مولانا میں وہ کسی جہاد پر بھی گئے تھے، میری روٹین تھی کہ میں زیارت عاشوراء اس کے بیک میں دعائے القمہ پڑھتا تھا۔ القمہ کیونکہ القمہ صحابی کا نام ہے اس سے مشہور ہو گئی، ورنہ پہلے اس دعا کا نام یہی تھا کہ مکمل تھی یہ زیارت عاشوراء کی، یعنی لکھا جاتا تھا وہ دعا جو زیارت عاشوراء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اکثر لوگ ہم نہیں پڑھتے، یعنی پہلے تو مطلقہ پڑھو گے، اس کے بعد 6 رکعت نماز پڑھو گے، اس کے بعد زیارت عاشوراء 100 سلام اور 100 لعنتوں کے ساتھ، اور اس کے بعد دعائے القمہ پڑھو گے، اور پھر سجدے میں جا کے 100 مرتبہ صلوات پڑھو گے۔ فرماتے ہیں علماء ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دعائی ایٹم بم ہے، اتنا پاورفل ہے کہ انسان اگر کرے تو خدا اس کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ ایک مومن تھے، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو یہ جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے 40 دن مسلسل یہ عمل کیا، عمل کرنے کے بعد 40ویں دن جب حرم میں گئے تو امام رضا نے کسی کے توسط سے 40ویں دن عمل پورا ہو تو مولا نے رشتہ بھی بھیجا، جس خاتون کا رشتہ آیا اتفاق سے اس کا بھی 40واں دن تھا، اس نے بھی زیارت عاشوراء کا عمل کیا تھا۔ تو انسان اگر اللہ پر حسن ظن رکھے، اہل بیت کے لیے حسن ظن رکھے کہ اگر میں ان سے توسل کروں گا وہ مجھے عطا کریں گے، تو دنیا بھی اس کی آباد ہوتی ہے، آخرت بھی اس کی آباد ہوتی ہے، لیکن احتیاط بھی شرط عقل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجهم بارک۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا۔